نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین معزز حاضرین 10-11 روشین کا آج 143واں آج اجلاس محرم الحرام کی 16 تاریخ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو چھ دن اور 7 راتیں میدان کرب و بلا میں شہید ہوئے اور چھ دن 7 راتیں اس قافلے کے ساتھ بھی گزری جو قافلہ اپنی اس منزل میں کامیابی کے بعد اپنی منزل کچھ امتحان دینے کے بعد کوفہ سے لے کے دمشق تک بڑا پرفتن سفر دمشق کے بازاروں میں جلوس کا کی شکل میں لے کے جانا ان بیویوں کا کہ جن کے سر سے چادر اتر جاتی تو سورج بھی حیا کر پھر اس یزید کا وہ اجلاس جس میں وہ بادشاہ بنا بیٹھا تھا ان کے سامنے پیشی اور پھر بڑے کٹھن امتحان سے گزرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پاک اولاد نانا پاک کے پاس حاضری کے لیے واپس اپنے وطن جانے کے لیے وہ سفر دمشق سے لے کے مدینہ پاک کا سفر پھر مدینہ پاک کا وہ ماحول مدینہ پاک میں وہ کیفیات کیونکہ مدینے میں رہتا کون ہے؟
وہاں ان کی نانا پاک کا مزار ہے، اور وہ جان نثار جنہوں نے سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربان کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تم کو تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمہارا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے پیارا نہ. تو جن کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تھے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. ایک موقع آیا، غزوہ حنین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتوحات سے نوازا، زر و جواہرات سے نوازا، اونٹوں بکریاں اور بھیڑوں کے ریوڑ کے لائیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب ان کو سارے مکہ میں تقسیم کرتا، مکہ والوں کو دیتا. مدینہ کے چند نوجوانوں کے دل میں بات آئی کہ لڑے ہم، قربانیاں دے ہم، ہجرت کر کے مہاجر آئیں، ہر چیز کی قربانی ہم دیں. یہ ایک بشری تقاضا ہے. یاد رکھیں جب بشریت غالب بندے پہ غالب آتی ہے، جب بندے پہ بشریت غالب آتی ہے تو بشریت کے ساتھ نفس امارہ راج کرتا ہے، اور بشریت کو غالب کرنے کے لیے محبت رسول ضروری ہے. آج دیکھیں نا یہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ محبت سے آئے ہیں، تو جو نہیں آئے ان کو سردی لگ گئی. کسی نے کہا چلو یار پھر چلے چلیں گے، کسی نے کہا یار کیا ہے گھر میں ہی لنگر کھا لیں گے. تو یہ ایک آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. تو مدینہ پاک کے وہ لوگ، دل میں خیال آیا، زبان سے اظہار نہیں کیا، جب سارا کچھ تقسیم کر دیا تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا مدینہ والو تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہے، تم کہہ رہے ہو قربانیاں ہم دیں، مال مکے والے لے جائیں، جس کی 2 بیویاں ہیں قربان کر کے مہاجر بھائی کو دے دیں، اونٹ اور بکریوں کے ریور جو ہیں یہ مکے والے لے جائیں، قربانیاں دینے والے ہم، مال لے جانے والے مکہ والے. فرمایا سن لو مدینہ والوں، ان کو جس چیز کی ضرورت تھی مل گئی، لیکن تمہارے ساتھ میں جا رہا ہوں، تمہارے ساتھ میں جا رہا ہوں، میرا جانا تمہارے ساتھ کیا معنی رکھتا ہے. پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تمہارا ایمان اتنی دیر تک مکمل نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک میں تم کو، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہاری دنیا کی ہر چیز سے پیارا نہ ہو جاؤں. یہ اپنائی اس وقت نہیں تھا، قیامت تک کے مسلمان کے لیے ایمان کی کسوٹی ہے. ہم دنیا کے کھیل کود میں رچ گئے، دنیا کی دولت کے نشے میں رچ گئے، اللہ کے نبی کی محبت کو بھولا بیٹھے. علامہ اقبال کے روح میں علامہ اقبال نے اس موقع پہ بڑی عمدہ بات فرمائی. ایک جملہ جو علامہ اقبال کا یہاں فارسی میں آپ کے سامنے فقیر اکثر ذکر کرتا رہتا ہے، آپ کی والدہ محترمہ کے بارے میں، اور ساتھ ہی ایک نکتہ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں. بات یاد رکھیں، عاشق جو ہوگا ایک محبت والا، ایک عاشق والا، ایک عشق ہے، ایک محبت ہے، ایک عشق ہے، ایک محبت ہے، ایک محبت اور ہے، محبت اور ہے، محبت اور ہے، عشق اور ہے.
علامہ اقبال نے اپنی روح کو مخاطب کیا. ایک دن اپنے بابا سے عرض کی کہ بابا جان قرآن کی تلاوت کیسے کی جائے؟ تو والد مکرم نے حضرت علامہ اقبال کو فرمایا بیٹا قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے تیرے قلب پہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے، تیرے دل پہ قرآن کا نزول ہو رہا ہے. قرآن ایسے پڑھ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ قرآن کا نزول ہو رہا ہوتا تھا، اور پورا مدینہ پورا مکہ جو ہے ان قرآن پاک کی آیات سے منور ہو جاتا، ہر ایک کا دل منور ہو جاتا، ہر ایک کے دل میں نور پیدا ہو جاتا، ہر ایک کے دل میں نفس امارہ جو ہے وہاں سر جھکا دیتا، شیطان دور بھاگ جاتا اور اس کے دل میں نور آتا، قرآن کا نور آتا. اور پھر وہ نعرے لگاتے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ تن من دھن قربان، بچے قربان، ہر چیز قربان. یہ مثالیں اب کیوں سنتے سناتے ہیں؟ اس پرفتن دور میں یہ حضرت امام علی مقام کا میدان کرب و بلا کا واقعہ جس کو لوگوں نے اور رنگ میں پیش کر دیا، 10 دن 10 محرم تک رونا روایا کر دیا. نہیں، یہ بات نہیں ہے میرے دوستو. حضرت امام علی مقام نے تو ایک درس دیا، اور وہ درس ایسا دیا کہ دیکھو یہ آزمائشوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے. تمام انبیاء نے آزمائشیں جی لی، ہر نبی نے آزمائش کے پروسیس سے گزرا. آدم علیہ السلام سے لاڈلا رب کے آگے کوئی نہیں جس کو اپنے دستے قدرت سے بنایا. ان کی بائی پسلی سے ان کی بیوی پیدا کی، ان کو دولہا دلہن بنا کے جنت میں لے کے گئے، لیکن آزمائش ان کے بھی آ گئی، امتحان کے پروسیس میں وہ بھی گزرے. نوح علیہ السلام نے پتھر کھائے، اللہ کے نبی ہیں. آزمائش کا پروسیس فارغ نے جیلا، لیکن حضرت امام حسن و حسین دونوں بھائیوں نے جو پیدا ہی اس لیے ہوئے تھے کہ وہ ایک عشق کا پروسیس جو ہے قوم کو دے دیں کہ دیکھو ہماری طرح کہ ہمیں دولت سے محبت نہیں. امیر معاویہ نے ایک دفعہ ٹیسٹ کیا، اپنے ایک وزیر کو بتایا، کہا جاؤ شہزادہ حسن، امام حسن 1000 دولت کا اونٹ لے جاؤ، اور وہ جو 1000 اونٹ کا دولت کا جب دے دو تو پھر دیکھنا شہزادہ حسن کی کیفیت کیا ہے. چہرہ شناس تھا وزیر، بڑا نفسیات کو سمجھتا تھا، ذرا چہرے کا تاثر جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے. 1000 اونٹ دمشق سے چلا، اس کے ساتھ فوج بھی آئی، اس میں زر و جوہرات دولت تھی. حضرت امام حسن علیہ السلام مغرب کی نماز ادا کر کے تو امام حسن علیہ السلام وہاں مسلح امامت جو ہے آپ کا مسلح ہے وہاں اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں بیٹھے کتنے دنوں کے بعد وہ قافلہ پہنچا. اب وہ بادشاہ کا جو وزیر تھا امیر معاویہ کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وزیر، اس نے پیغام بھیجا کہ شہزادہ حسن کے لیے یہ مال و دولت آیا ہے، ان کو پیغام پہنچا دو. آپ تک میسج آیا. آپ نے فرمایا جب ہم ان کو کہیں، ان کو بٹھائیں جو ان کے مہمان ہیں، خادموں کو کہا ان کو کھانا وانا کھلائیں، لنگر کھلائیں، جب ہم فارغ ہوں گے نا پھر ہم آ جائیں. یہ کیا کرتے رہے؟ ہمیں دولت میں ہوش ہی نہیں آتی. بچہ بیمار ہو جائے تو ہم نماز نہیں پڑھتے،
کھیل کود لگی ہے، ہم اللہ کے راستے میں نہیں آتے۔ یہ دو شہزادے ہمیں کیا درس دے رہے ہیں؟ آپ نے نماز ادا کی تو ایک خادم تھا، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا یہودی، مدینہ پاک میں کسی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا، وہ ایک سوال لے کے آیا تھا، تو آزمائش کرنے بھی آیا تھا۔ وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے پاس بیٹھا، پھر وہ قافلے کے جو سالار تھے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم نے کھانا کھا لیا ہے، حضور آپ سے ملاقات اور یہ آپ کی امانت ہے، اس کو سنبھال لیں۔ آپ اٹھے باہر نکلے، وہ جو خادم بیٹھا تھا اس نے آپ کے نالین پاک آپ کے سامنے رکھے، وہ وزیر آیا، آگے کہنے لگا یہ 1000 اونٹ امیر معاویہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، ان کو قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا جس نے ہمارا جوتا سامنے کیا اس کو دے دو۔ اب وہ بندہ یہودی تھا، اس نے کہا حضور میں یہ مجھے کس سلے میں مل رہا ہے؟ فرمایا تم آزمائش کرنے کے لیے آئے تھے، اس نے آزمائش کرنے کے لیے مال بھیجا تھا۔ ہمیں تو نانا کی تعلیم یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ ہمارے نانا صاحب کا تو یہ پیغام ہے، اس کا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جو جب تک میں تم کو اولاد، والدین اور دنیا کی ہر چیز سے پیارا نہ۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام جب وہ دیکھا تو وہ پورے مدینے میں کلمہ بھی پڑھتا جا رہا ہے اور اس کو دیکھ کے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ نے وزیر کو کہا بھائی آرام کریں، سفر سے تھکے آئے، جب آپ کا دل مانے جو ہماری خدمت ہوئی آپ کی خدمت کریں گے، جب سفر واپسی کا تو پھر چلے۔ وزیر چلا گیا، جو ساتھ فوج آئی وہ بھی چلی گئی۔ امیر معاویہ نے پوچھا، وہ وزیر کہنے لگا اے اموی بادشاہ میں آج جو دیکھ کے آیا ہوں جو تم بات کرتے ہو بڑی مختلف ہے، مجھے تو وہاں نبوت کی جھلک نظر آئی جیسے ان کے نام پاک کامل ہے، بالکل شہزادہ حسن نظر آئی۔ اس گھر کا یہ جو گھر ہے دونوں حسن و حسین، ہم نے ان کو مظلوم بنا لیا نہیں۔ علامہ اقبال حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارے فرماتے ہیں مادرا مرکز پرکار عشق، شہزادہ حسن کے بارے میں فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان کی ماں ہے، ایک شہزادہ جو پرکار عشق ہیں۔ پرکار کیا ہوتی ہے؟ پرکار سے دائرہ لگایا جاتا ہے، اس کے ایک نوک سے مرکز مان کے دائرہ لگایا جاتا ہے، وہ دائرہ جو لگتا ہے تو اس سے محیط بنتا ہے۔ فرمایا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا جس کا نام حسن مجتبیٰ ہے، وہ تو پورے دین کی پرکار کے مرکز ہیں۔ کون سی؟ جو عشق کی پرکار ہے، اگر حضرت امام حسن علیہ السلام سے شروع کیا جائے تو مرکز عشق کا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پرکار عشق کے مرکز ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ۔ ایک شہزادے کو علامہ اقبال نے کیا فرمایا؟ پرکار عشق، مادرا مرکز پرکار عشق، کہ ان کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ ان کے ایک شہزادے کے
پرکار کی اس کے نقطہ جو ہے جیسے تارا لگا اس کے مرکز ہیں پرکار عشق، اور دوسرے مادراں کارواں سالار عشق، اور دوسرا شہزادہ کیا ہے کہ وہ اس قافلے کا سالار ہے جو کہ عشق کا قافلہ تھا، مدینہ پاک سے چلا، کوئی جنگ کی حالت نہیں ہے، بیویوں کو ساتھ لیا، بہن کو ساتھ لیا، اپنے بھائیوں کو ساتھ لیا، اور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے تھوڑی سی تعداد میں جو 100 سے کچھ نیچے ہیں وہاں پیدل مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہ عشق کے سالار ہیں، اور کیسے سالار ہیں کہ وہاں حج کا موقع ہے، حج نہیں کرتے، اپنی منظر کی طرف وہ عشق کا وہ ایک امتحان دینے کے لیے اپنے مرکز کی طرف جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا ہی نقشہ کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جو ہیں وہ اس قافلے کے سالار جو ہیں، اس کے عشق کے قافلے کے سالار، عشق کا نہیں پتا کہ عشق کیا ہو تو پتہ لگے نا بھائی، ہمیں تو عشق ہی نہیں، ہمیں تو عشق دنیا سے، ہمیں تو عشق دولت سے، ہمیں تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو عشق لندن سے، یہ بھی اچھی بات ہے، ہمیں تو عشق بہائے پیر زیادہ بک جائے، آج چینل میں نہیں جانا اس لیے کہ سیل نہیں، میرے بھائی نہیں ایسا نہیں، یہ عشق کی بات میدان کربلا میں یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو واقعہ ہے میدان کربلا کا، ہم اس کو اصل روح کو بھلا بیٹھے، ہم نے مسائل بھی بیان کیے ہیں، ان کی شجاعت کو بیان نہیں کیا، ان کے عشق کو بیان نہیں کیا کہ وہ کس عشق کو ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کون سا عشق ہے جو ہمیں پہنچانا چاہتے ہیں۔ امام حسن و حسین جو ہے ان کا میدان کرب و بلا میں سفر کرنا، اور پھر کٹے ہوئے سر جو ہے کوفہ کے بازاروں میں پھرنا، اور پھر کٹے ہوئے سروں سے قرآن کی لوگوں کا تلاوت سننا، آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ عاشقوں کی بات ہے کہ کن کی بات ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں بہریاں شہزادہ خلیل الملل خیر الملل، فرماتے ہیں بہریاں شہزادہ خیر الملل دوش خط المرسلین نیم الجمل، فرماتے ہیں جو شہزادے ہیں وہ جو میدان کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ گئے ہیں کہ خیر الملل کے پورے ملت اسلامیہ کی خیر بنانے کے لیے، ملت اسلامیہ کو خیر دینے کے لیے جا رہے ہیں، ملت اسلامیہ کی خیر کے لیے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ خیر دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا بہریاں وہ ہیں شہزادہ خیر الملل کہ ملت جو ہے اسلامیہ اس کی خیر کے لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ دوش ختم المرسلین نیم الجمل کہ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ نبوت کی دوش پہ وہ اس طرح سواری کرتے تھے جیسے اونٹ پہ سواری کی جاتی ہے۔ علامہ صاحب نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں امام حسین ہے کون؟ امام حسین علیہ السلام تو مظلوم نہ بنائیے، امام علی مقام کا ایک شان ہے، اور جو ان کا مشن ہے، جو ان کا ایک مشن تھا کہ وہ عشق کے سالار ہیں، ان کے ساتھ سارے عاشق ہیں، اور سارے عاشقوں کا کام کیا ہے کہ جس میں عاشق ہو دنیا کی ہر چیز جو ہے بھلا دی جاتی ہے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب عشق کی بات بتا، 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو فرمایا کہ اذان دو، بیٹا اذان دو، اذان دو۔ کس نے؟ علی اکبر۔ کون علی اکبر؟ امام حسین علیہ السلام کے وہ صاحبزادے جو شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کو اس گھر کی بات بتاؤں کہ یہ شواہد کیا ہے؟ رات میں قبولہ شریف گیا ہوا تھا، اس بات کے شہزادوں کو خدا کی قسم آپ دیکھیں نا تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کس نور سے بنائے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد جو ہے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے محبوب سے زیادہ کوئی رب نے حسین نہیں بنایا۔
جو شبیہ مصطفیٰ ہے ان کے حسن کا کیا کمال ہوگا، اور جو شبیہ مصطفیٰ ہے ان کی آل کا کیا کمال ہوگا، جو شبیہ مصطفیٰ ہے ان کے شہزادوں کی کیا بات ہوگی۔ شہزادہ قبولہ شریف کے شہزادہ صاحب تو بڑے بزرگ گھر غازی خان سے تشریف لائے ہوئے تھے، میرے خیال 10 سال پہلے فقیر ان کو ملا، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم جب پہنچے تو دور سے تو ایسے آپ نے پہچانا، مسکرائے۔ فقیر قریب گیا، بابا جی قبولہ شریف پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں، مقبول محی الدین گیلانی، تو حضور تشریف فرما تھے، بڑی دنیا بیٹھی ہوئی۔ تو ہم جب گئے جا کے تو قدم بوسی کی، ہاتھ چوما، فرمایا قاری صاحب بڑا تغیر آ گیا ہے۔ میں کہا حضور جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، جو پرسوں تھا وہ کل نہیں تھا، جو اس سے پہلے سال تھا وہ اگلے سال نہیں ہے، جو اس سے پچھلے سال تھا وہ اس سے اگلے سال نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میں نے کہا یہ آپ کے نامہ پاک کا فرمان ہے، تو یہ سلسلہ تو اسی طرح چلتا ہے کہ اس وقت ہم بھی جوان تھے، بوڑھے۔ آپ فرماتے ہیں قاری صاحب بات تو آپ نے بالکل صحیح کہی، لیکن بات یہ ہے ٹھنڈی کی بتائیں کیسی ہے۔ اب آپ کو میں شہزادوں کی غوث پاک ایک ہی ملاقات فرمایا ٹھنڈی کھوئی کیسی ہے، ٹھنڈی کھوئی کے لوگ کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرے، جو وہاں آتے ہیں ان کو اللہ آباد کرے، جو وہاں لنگر کھاتے ہیں اللہ ان کو آباد کرے، جو وہاں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کرے۔ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے میرے دوستو؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں عشق و محبت کی بات ہوتی ہے، اور جب عشق و محبت کی بات ہو تو کونے کونے میں عشق و محبت کا رس سما جاتا ہے، اور وہاں جو عشق کے سلام ہوتے ہیں، جو ان کی اولاد ہوتی ہے، ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہاں عشق کی بات ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں شیر سنا کے ادھر گیا، 4 پیسے جیب میں ڈالے، گھر بعد میں ڈاکو لوٹ کے لے گئے، کیا بات کیا عشق کی بات تو ہم نے کیا حضور شہزادہ سلیمان محسن سے حضور آپ کی تشریف آ گئی، فرمایا میرا مکہ آیا ہوا ہے، غور کریں، میرا مکہ آیا ہوا ہے۔ قاری صاحب مکہ آیا ہو تو لوگ مکے جاتے ہیں، جب مکہ گھر میں چل گیا ہے میں کہاں جاؤں گا؟ سید محسن گیلانی میرا پیر آیا ہے، تو پیر آیا ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا 19 تاریخ کا ادھر ہے، 19 تاریخ تک میں کہیں نہیں جاؤں گا، نہ اسمبلی میں جاؤں گا، نہ کسی بات، نہ کوئی بات سنوں گا، اس لیے کہ مرشد آیا ہے۔ یہ کیا ہے بات بھائی؟ یہ عشق ہے کیا ہے؟ گھر میں تکلیف ہو، بیوی سے لڑائی ہو جائے ہاں آنے کو دل نہیں کرتا، بیوی لڑ پڑے ناراض ہو جائے تو چھوڑو جی دل ہی پریشان ہے، نہیں ہو خدا کے بندو بات عشق کی ہے، ذرا عاشقوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا میرا مکہ آیا ہوا ہے، میں کہ جی آپ بالکل اس میں آپ کو مجبور نہیں کرتے۔ فرمایا پھر کوئی دن رکھ لو اتوار کے علاوہ تو میں آ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، 23 تاریخ کو جو 23 دسمبر ہوگا جمعہ آپ کے پاس نماز پڑے، جمعے کا ٹائم دے دیا۔ میں کہ یہ مجھے بھی شک تھا کہ آپ جمعے کے ہی آئیں گے، کیونکہ شہزادے غوث پاک جب بھی آتے ہیں تو ٹھنڈی کھوئی جمعے کا دن انتخاب کرتے ہیں۔ فرمایا جمعہ ادھر پڑھیں گے، میں حضرت بڑی مہربانی آپ کی بڑے۔ تو میں نے عرض کی، میں کہ حضور سید رامش گیلانی جو ہیں، سید رامش گیلانی آپ کے جو صاحبزادے ذرا زیادہ کرا دے، خدا کی قسم آپ کو میں زیادہ کیا کہ ایسے تھا کہ جیسے کہ سلیمان گیلانی کا بچپن ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسل میں وہی شباہت بھیجتا ہے کہ دیکھو یہ میرے محبوب کی آل ہے، میرے محبوب کے حسن مجتبیٰ کے شہزادے ہیں، جیسا حسن تھا جیسے حسن مثنیٰ ہے، جیسا حسن مثنیٰ ہے ویسا عبداللہ المحض ہے، اور جیسے ہی عبداللہ ہے، جیسے ہی داؤد ہے، اسی طرح جیسے ہی محمد ہے، اور ویسے ہی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور ایسے ہی غوث پاک ہے۔ یہ نظام ہے حسن مجتبیٰ شبیہ مجتبیٰ۔ تو حضرت ابی اکبر کو فرمایا کہ
اذان پڑھا. 9ویں اور 10ویں محرم کی رات حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی, نماز عشاء ادا کی گئی. کل میدان کرب و بلا برپا ہونا ہے, اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ دوش مصطفیٰ پہ سواری کرنے والے ہیں, جو سالار عشق ہیں, اپنے بیٹے علی اکبر کو فرماتے ہیں بیٹا ساری قندیلیں بجھا دو. میں عشق کی بات بتانے لگا ہوں, سالار عشق, ساری قندیلیں بجھا دو, ساری قندیلیں بجھا دو. حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھائی ایسا کرو, تمہارا آنا قبول, جس کا دل چاہے چلا جائے, جس نے جانا چلے جاؤ. تھوڑی دیر اندھیرا چھایا, سب کو کہا, کون کہہ رہا ہے, جو کہ عاشقوں کے قافلے کے سالار ہیں, اور جو عاشقوں کے قافلے کے سالار ہیں وہ سب سے زیادہ عاشق ہیں نا بھائی. تو کن کو کہہ رہا ہے سالار قافلہ, عاشقوں کے قافلے کے سردار جو سب سے بڑے عاشق ہیں. کس کے عاشق ہیں؟ اللہ کے عاشق ہیں, اپنے نانا پاک کے عاشق ہیں, اور اپنے نانا پاک کے دین کے عاشق ہیں. اپنے نانا پاک کے دین کے عاشق ہیں, ان کو کہتے ہیں. اب عاشق اپنے سالار کی بات سن رہے ہیں, جاؤ بھائی چلے جاؤ. کافی دیر توقف کے بعد فرمایا قندیلیں جلا دو. قندیلیں جلی, ایک بندے نے بھی ساری نہیں اٹھایا. یہاں آپ کے مرشد کہتے ہیں چینل 11 پہ آیا کرو, کوئی کام پڑ گئے, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, کیا ایک بندہ بھی نہیں ہلا. آپ نے فرمایا بھائی میں نے آپ کو پھر کہا ہے چلے جاؤ جس نے جانا ہے. سب نے یک زبان ہو کے عشق کی بات کی. اے امام علی مقام, اے ہمارے قافلے کے سالار, آپ عاشقوں کے سالار ہیں, آپ عشق میں آئے ہیں, اپنے رب کے عاشق ہیں, اپنے نانا پاک کے عاشق ہیں, اپنے نانا پاک کے دین اور ملت کے عاشق ہیں. آپ عاشق ہیں, آپ نے ہمیں عشق کا درس دیا ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ننا علی اصغر بھی موجود ہے, پانی نہیں ملا. علی اکبر بھی موجود ہے, پانی نہیں ملا. کسی کو پانی نہیں مل رہا. ہر چیز کے مالک آپ ہیں. آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بنایا ہے, زمین کو بنایا ہے, اور میرے زمین میں جہاں تشریف لائے تھے اس زمین کے زر خرید بھی آپ ہی ہیں, اور آپ کا پانی بھی آپ کا, آپ نے خریدا ہوا ہے, لیکن آپ کو پانی نہیں مل رہا. آپ سب کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اے آقا ہمیں کیا فرما رہے ہیں, جہاں آپ ہوں گے پہلے ہم جانے کٹائیں گے, اس کے بعد پھر آپ کا نمبر آئے گا. کون ہے بھائی؟ عاشق ہے بھائی, عاشق ہے. علامہ اسوان نے پرکار عشق کی بات کی. حضرت امام حسن علیہ السلام, حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 صاحبزادے وہاں موجود ہیں. اپنے چچا کے ساتھ دوش بدوش ہیں, بلکہ ایک شہزادے کی تو ایک دن پہلے شادی ہوئی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہزادی کے ساتھ. حضرت امام قاسم, امام علی مقام نے فرمایا آؤ اس خیمے سے باہر نکل آؤ. باہر آ کے ایک ایک کا نام لیا, انگلی آسمان کی طرف کی, فرمایا اے فلاں ابن فلاں شفت انت بیت الجنہ. ہر ایک نے امام علی مقام کی انگلی کی طرف دیکھا اور اپنی جنت کا گھر دیکھ لیا. ہر ایک نے ایک دن پہلے جنت میں جو گھر تھا وہ دیکھ لیا. کس نے دکھایا؟ امام علی مقام کی انگلی نے دکھایا. اس انگلی میں کیا تھا؟ وہ انگلی کون سی تھی؟ جو اپنے نانا پاک کے دوست کے ساتھ لگا کرتی تھی. وہ انگلی جو کہ نانا پاک کی زلفوں کو پکڑتی تھی. وہ انگلی جو ہے جو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک بدن کے ساتھ چھوتی تھی. وہ انگلی جو ہے وہ نانا پاک کے دستے مقدس سے پکڑی ہوئی وہ نور کو حاصل کرنے والی انگلی جو ہے, اس انگلی نے, اس انگلی کے بیچ میں سے ہر ایک عاشق نے دیکھا کہ انگلی کے بیچ میں کیا دیکھا کہ ہر ایک نے اپنا جنت کا گھر دیکھ لیا.
بھائی مجھے یہ بتائیں کہ عاشقوں کی بات ہے کہ نہیں؟ اور بولے تو صحیح، یہاں کوئی ذاکر بات نہیں کر رہا، حضور کا غلام بات کر رہا ہے، ایسے بات کا غلام بات کر رہا ہے، بات عشق کی ہے۔ اور ذرا عشق کی بات تو کرو کہ کیا عشق، کیسے عشق کمایا؟ ایسے انگلی سے ہر ایک نے محفل میں بیٹھ کے جمائیاں لینے سے جنت نہیں نظر آتی۔ بابا عشق تو یہ ہے کہ ہر چیز بھول جاؤ، اپنی کنسنٹریشن جو ہے ادھر رکھو جہاں تمہارے کانوں میں آواز پڑ رہی۔ اور میرے دوستو یہ عاشقوں کی بات ہے۔ اب جو عاشق ہے وہ لڑتا کیسے؟ عاشق کی لڑائی تو دیکھ، عاشق کی لڑائی دیکھیے گا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوب بات کی، بہر شہزادہ خیر الملل دوش خط والمرسلین نعم العمل سرخرو عشق غیور از خون او۔ فارسی کا لفظ ہے، عشق کو غیور کہا ہے، غیرت مند ہے عشق۔ کوئی جھوٹی موٹی محبت نہیں پیچھے مڑ کے بھاگ جائے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں ہائے 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 ہائے، عشق غیور امام حسین ہی کی خون سے سرخرو ہوا۔ جب امام علی مقام کا خون میدان کرب و بلا میں گرا تو عشق جو تھا وہ غیور بنا، غیرت مند تھا۔ جو غیرت مند ہوتا ہے مڑ کے نہیں دیکھتا، وہ تن من خدا کرا لیتا ہے، مڑ کے نہیں دیکھتا۔ جو مشن ہو اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو عشق یہ ہے کہ مرشد سے عشق کرنا ہے تو مرشد کے مشن پہ دوش بجو چلو۔ یہ جو غوث پاک کے شہزادے ہیں یہ میدان کرب و بلا کا عشق ہے۔ آؤ اس بار کو تمہارے لیے اہتمام سب کچھ ہوتا ہے اور اس اہتمام میں آ کے کچھ حاصل کرو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں سکرو عشق غیور از خونہ او، وہ جو سالار تھے کاشتوں کے اس کے خون گرنے سے جو عشق تھا وہ غیرت مند بنا۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ شوخی مصرائے از مضمون ہوں، اور یہ جو مضمون ہے میدان کرب و بلا کا اسی میں شوخی پیدا ہوئی۔ تم رو رہے ہو، رونے والی بات ہے، اس مضمون سے شوخی پیدا ہو تیرے اندر کہ میرا عشق بڑھے۔ اور جیسے امام علی مقام نے اپنا تن من جان قربان کر کے ملت اسلامیہ جو ہے اس کی حفاظت کی، آج تیرا بھی کام ہے۔ اگر تو اس سالار میں رہنے والا ہے، اس سالار کے قافلے کا فرد بننا چاہتا ہے تو اسلام کے لیے تن من دھن قربان کر دے، ورنہ تو جھوٹا عاشق ہے۔ عاشق نہیں، جھوٹا عاشق ہے، یہ تیرا جھوٹا سارا ایسے ہی لگا مانا بڑا عاشق مالا مقبال کا بات۔ بابا ذرا بات اس کو اپنے پر مسلط کرو۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں سرخرو عشق غیور از خون او، شوخی مصرا از مضمون او، ہاں درمیان امت کیواں جناب ہم چہر کل ہو اللہ ہر کتھا ہائے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں عشق کو غیور اس لیے کہا کہ وہ باطل کے مقابلے میں عشق کو غیور اس لیے کہا کہ وہ باطل کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا گوارا ہی نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں درمیاں امتیاں کیواں جناب، یعنی امام حسین علیہ السلام نے حق کی جو شیفتگی میں انتہائی ناسازگار حالات کے تحت شہادت بطیب خاطر قبول کر لی، اس طرح عشق غیور کے لیے سرخروئی کا سامان پیدا فرمایا۔ امام حسین کا مظلوم تو نہیں ہوئے، آپ نے وہ جو عشق کا دعویٰ تھا، جو عشق تھا، جو عشق کے سالار تھے، آپ نے تو اپنے عشق کی کمال اور انتہا کر دی، تن من دن قربان کر دیا۔ کیا نانا نے کیا فرمایا تھا؟
لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. سنو تھا امام علی مقام نے 7 سال کی عمر میں، سنو تھا امام حسین علیہ السلام نے 5 سال کی عمر میں، سنا تھا نانا پاک کی زبان سے 4 سال کی عمر میں یہ جملہ سنا تھا. نانا پاک نے ایک پیپر میں سوال اور اس سوالوں میں ایک گیس بتا دیا تھا، بیٹا حسین یا بیٹا حسن آپ نے ایسے کرنا ہے، حکومت آئے چھوڑ دینی ہے، لڑائی ہو، لیکن میرے بیٹے حسن کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح ہو جائے گی. میرا بیٹا حسین جو ہے وہ عاشقوں کا سالار ہے، وہ تن من بیٹے بھی قربان کرے گا، ولد ہی و والد ہی سب کچھ قربان کر دے گا، والناس اجمعین تن من دن ہر چیز قربان کر دے گا. کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں اور نانا کے دین کے لیے. تو بھائی بتانے کربو بلا کا یہ ہے ذاکروں والا تو نہیں. خدا کی قسم اس بات پہ رونا آتا ہے کہ ملت کو کچھ دو، ملت کو اصل روح لگانے کربو بلا اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی روح کے بارے میں بتا دیا. علامہ اقبال درمیان امتیاں کیواں جناب ہم چوہر فے قل هو اللہ در کتاب. آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا رتبہ اپنی شہادت کے بعد اور اس موقع پہ ایسے ہے پوری ملت اسلامیہ کی تاریخ میں جیسے قرآن قل هو اللہ احد کی حیثیت ہے. قرآن قرآن نہیں پڑھا، 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب. نہیں سمجھے بات کو؟ اور نہیں سمجھے بات کو؟ علامہ اقبال کہتے ہیں میں اپنے وظیفے کی بات اپنے عشق کی بات کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا وہ میدان کرب و بلا میں وہ آپ کا عشق جو ہے اس کو اپنے وجود پہ 3 دفعہ وارد کر لو، ایسے ہے جیسے تم نے قرآن کو پڑھ دیا ہے. نہیں سمجھے بات؟ علامہ اقبال کی نہیں ہمیں سمجھ آتی. اللہ ان کو کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں نبوت کے اوپر سواری کی، یہ ایسے نہیں کہ ان کے لعاب دہن میں، ان کے منہ میں لعاب دہن نبوت کا نور کا جو لعاب دہن ہے وہ ڈالا گیا کہ کڑوے کنویں میں وہ نبوت کا لعاب دہن ڈالا تو وہ شہد بن گیا. حضرت امام علی مقام کی محبت کا ایک منظر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں. کہتے میں ایک دن دیکھ رہا تھا کہ ایسے حضور علیہ السلام کی چھاتی مبارک پہ امام حسین علیہ السلام کے پاؤں ہیں. ذرا غور کریں نا، اپنی بچوں سے آپ بھی پیار کرتے ہیں. یہاں چھاتی مبارک پہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاؤں ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے منہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا دہن مبارک جڑا ہوا ہے. کہتے میں قریب گیا، میں نے کہا یہ کیا منظر ہے؟ دیکھا تو شہزادہ حسین کی زبان حضور علیہ السلام کے دہن مبارک کے اندر ہے اور حضور علیہ السلام اس میں وہ نور بھر رہے ہیں، لعاب دہن کا نور بھر رہے ہیں. اسی موقع پہ پوچھا، جبریل آئے، جبریل نے آ کے پوچھا اے اللہ کے نبی رب کا سلام ہو، یہ منظر کیا ہے؟ فرمایا جبریل تم نے بتایا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین میدان کرب و بلا میں پیاسا ہوگا، آج نبوت کا نور زبان کے اندر داخل کر رہا ہوں تاکہ وہاں میرے بیٹے حسین کو پیاس نہ لگے، اور جس کو پیاس لگے اس کی زبان کو میں رکھے گا، اس کی پیاس مٹ جائے گی. کون کہتا ہے پیاس؟ اور جس کو کنیکشن نبوت کا نور کا ہو اس کو پیاس لگے گی. میدان کرب و بلا، اگر آپ کو میں سچی بات بتاؤں تو میدان کرب و بلا میں جشن ہو رہا تھا.
بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کو بتا دیا جائے کہ بھائی وہ تیرا جنت میں گھر ہے، مجھے بتاؤ کیا وہ اس کا دل کرے گا میں کل کا دن سے اور دنیا میں رہوں؟ بولو تو صحیح۔ جس کو پتا لگ جائے وہ میرا جنت کا گھر ہے وہ تو کہتا ہے میں وہاں پہنچوں۔ جنت ہے کیا؟ دنیا کا محل بناتا ہے، نہریں بناتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کا محل ایسے ہے وہاں سونے کی اینٹیں ہیں، جو حرات کی اینٹیں ہیں، جو نہر بہتی ہے اس کا پانی پیو گے شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس کا دل کرے گا دنیا کی خاطر مر رہے ہو، کیس کر رہے ہو، یہ مجھے مل جائے، یہ مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں لوگ تو قربان کر دیتے ہیں، ہر چیز قربان کر۔ یہ عشق سیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام سے سیکھو۔ امام حسین علیہ السلام لوح و قلم کے مالک، ایک موقع پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو میرے بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کا جب وصال پاک تھا دونوں شہزادوں کی عمریں کتنی تھی بولو؟ ایک کی 7 سال، ایک کی 8 سال۔ 7 سال اور 8 سال کی عمر سے کم عمر کا بچہ تو سن رہا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر کیا کمال ہے کہ نبوت کا پورا فیضان ہے اور ہر چیز ان کو آتا ہے اور جنت دیکھ چکے ہیں اور دیکھ نہیں چکے دکھا رہے ہیں۔ امام حسن حسین حسن مجتبیٰ کے ایک شہزادے کی بات بتا رہا ہے۔ حضور غوث الثقلین غوث العظم حضرت ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رات ہم بیٹھے تھے، وہاں کی جوڈیشری کیس آ گیا سلمان محسن کے بعد۔ آپ کو غوث پاک کے شہزادوں کی بات سناؤ، یہ حکومت بھی کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ ایک عورت آئی کہنے لگی میں اپنے بندے سے طلاق لینا، میں نے کھلا دائر کیا۔ آپ نے پوچھا کیوں لینا چاہتے؟ اس لیے لینا چاہتے مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے؟ نہیں جی اور کوئی بات نہیں۔ ویسے بندہ تیرے ساتھ جی بالکل ٹھیک ہے، بچے بچے ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا خرچہ تمہیں ملنا چاہیے؟ جی اتنا۔ جاؤ میرے سے لے لیا کرو، اپنے ہم سے چلا کر۔ اور کون فیصلے کرتا میرا سے بولو نا، میں جاؤ مجھ سے لے لیا کرو۔ یہ امام حسن مجتبیٰ اور غوث پاک کے شہزادوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور تو باقی باقی دے اپنے بندے کو جس سے لڑائی تھی کھلا دائر کیا تھا بازو سے پکڑ کے لے آئی، کہتی ہے میں پیر سلیمان محسن گیلانی کے قدموں میں آج ایمان لائی ہوں، مجھے پتا چل گیا ہے کہ شوہر کا مقام کیا ہے۔ وہاں بیٹھے صلح ہوئی، کہا کل کیس اٹھا لینا۔ جی اٹھا لوں گی، لکھا اس نے میں کیس کل اٹھا لوں گی۔ جو بھی ہے پیر صاحب نے ان کو دیا اور آپ نے فرمایا جا کتنا ہی تمہیں ہر مہینے مل جایا کرے گا۔ مجھے راز کی بات میں سمجھ آئی کہ ایک دفعہ تو دے دیا ہے تو باقی رب اور غوث پاک سے لے کے بھی دے دیا ہے۔ اس گھر کی کیا کمال ہے بھائی؟ یہ عبد القادر جمال الدین القادری الگیلانی البغدادی 1 سال حج کرایا پورے پاکستان کو، 1 سال منسٹری نہیں لی، سیکرٹری تھے۔ آپ کو عہدوں سے کیا؟ پوری ہماری پاکستان کی ہسٹری جانتی ہے کہ اس حج میں 5000 آپ نے کم کرایا تھا، کم کرایا 5000 کم کیا۔ کون سا سن تھا کسی کو یاد ہے؟ وہ حج کس نے کیا تھا؟ وہ سن کون سا تھا پتا کسی کو؟ کوئی پتہ نہیں، ہوش ہی نہیں آپ کو؟ آپ کو کیا ہوش ہے؟ کو پتہ ہی نہیں۔ 2-2.5 ارب جو رشوتیں لیتے ہیں، یہ کسی کو رشوت نہ لینے دی، وہ پیسے سارے وزارت حج اور اوقاف کے خزانے میں جمع کرائے۔
اور آپ نے جب قرآن دازی فرمائی، کمپیوٹر پہ کلک کیا، جتنے لوگوں کے نام لکھے، فرمایا بس میں یہ حج پہ جائیں گے۔ آج کے سسر کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے فون کر دیا، پیر عبد القادر وہ ہمارے حلقے کے آدمی ہیں، ان کی نکلی نہیں ہے پرچی، ذرا ریکمینڈ کر دو۔ فرمایا سنے جان صاحب، عبد القادر کی والدہ کا اگر قرآن دازی میں نام نہیں نکلا تھا تو وہ بھی حج کری جائے گی۔ یہ بس باتیں چلا دی۔ حضور غوث پاک 70 ہزار کے مجمع میں مخاطب ہوتے، 70 ہزار کے مجمع میں مخاطب ہوتے۔ کال ہوتا اور پھر حال فرماتے، حال ایسے اپنی اس انگلی، ان انگلیوں کے ساتھ وہ نور کی شعاع وہ پھیلاتے جو امام حسن و حسین سے ان کو ورثے میں ملی تھی۔ کیسے ملی تھی بولو نظر یار۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا عبد القادر تقریر کرو بغداد کے علماء کے سامنے۔ میں عرض کی حضور میں عجمی ہوں، مجھے عربی زبان نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا منہ کھولو۔ 7 بار لعاب دہن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ میں ڈالا۔ وہ لعاب دہن جو امام حسین علیہ السلام کے، امام حسن علیہ السلام کی زبان مقدس جو ہے وہ چوسا کرتی تھی، وہ لعاب دہن جو کڑوے کنویں میں ڈالا جاتا تو وہ میٹھا ہو جاتا۔ وہ کڑوا کنواں جو ہے وہ آب کوثر جنت کی نہروں کا ایک حصہ بن جاتا۔ اور پھر حضرت علی مرتضیٰ بابا علی تشریف لائے، انہوں نے کہا منہ کھولو، 6 بار اپنا لعاب دہن انہوں نے ڈالا۔ نے کہا بیٹا آپ تقریر کرو۔ اب غوث پاک جب تقریر کرتے ایک کال ہوگا، جیسے وکیل آپ سے بات کر رہا ہے، یہ کال ہے، بات ہو رہی ہے، ایک حال ہوگا، اور وہ حال کیا تھا؟ جب انگلی ایسے اشارہ کرتے لوگوں کو وجل ہو جاتا۔ ہر بندہ جنت دیکھ لیا کرتا تھا، ہر بندہ جنت دیکھ لیا کرتا تھا، ہر بندے کو جنت نظر آ جاتی تھی، اور پھر روئے کہتی تھی نہیں ہم نے نہیں رہنا، جسموں سے نکل کے سیدھی جنت پہ چلی جاتی۔ کئی سینکڑوں لوگوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے، اور کسی پہ 302 کا کیس نہیں لگتا تھا۔ اس گھر کی بات ہے کیا؟ یہ کاروان عشق کا جو سالار ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کا یہ مقام ہے، اور ہم ان کو پیر کہتے ہیں اور اپنے پیر کی بات نہیں مانتے۔ کتنا ظلم! میدان کرب و بلا میں آخر میں ایک بات جو گوشہ جو بیان نہیں کیا جاتا، اگر کیا جاتا ہے تو اس کو مظلومی کا رنگ دیا جاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے شہزادے حضرت امام قاسم علیہ السلام، سب کہیں حضرت امام قاسم علیہ السلام، خاندان بنو امیہ میں ایک پہلوان تھا، ازرق نام تھا۔ کیا نام تھا؟ ازرق۔ 4 بیٹے، اس کے 4 بیٹے، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آگے یزید کا دور تھا، باقاعدہ اس کا وظیفہ لگا ہوا تھا۔ اس کا اتنا بھاری اور بڑا گھوڑا اس کو سرکاری ملا ہوا تھا، اور پہلوان بھی بڑا اونچا اور جوان تھا، اور اس کی تلوار جو تھی اس کے آگے کئی شاخیں تھیں، اور ان تلوار کے کو سب زہر کی پٹھ دی ہوئی،
اور اس کا اعلان تھا میرے اور میرے بیٹوں کے درمیان کوئی سورما ہے جو میرا مقابلہ کرے، یہ اس نے اعلان کیا۔ لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا مقابلے کے لیے آیا کن کے پاس۔ یہ ان کے بابا علی کے شہزادے ہیں، جن کو جب مدینۃ العلم کے نور بخشا گیا تو ایک ہاتھ سے وہ خیبر کا دروازہ ایسے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ نہیں پتا کہ ان کے شہزادوں کے سامنے یہ اپنے اس میں بڑا متکبر تھا۔ یہ میدان کربلا کا آپ کو میں ایک امام قاسم کی شہادت اور واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، اس طرح نہیں جیسے لوگ بیان کرتے ہیں۔ ارزق عمر بن سعد نے کہا ارزق یہ دیکھا سامنے کتنا خوبصورت آیا ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ امام حسن مجتبی کا شہزادہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا داماد ہے، اور یہ بالکل شبیہ حسن مجتبی ہے۔ اب یہ میدان میں للکار رہا ہے تو میرے مقابلے کے لیے تو کوئی 22,000 کے لشکر میں کوئی نہیں بول رہا۔ یار ان کی بات ہی تو بیان کرنا، 22,000 کے لشکر میں کوئی سامنے نہیں آ رہا کہ امام قاسم کا میں مقابلہ کروں۔ 22,000 وہ کہنے لگا چھوٹا سا بچہ ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس سے مقابلہ کروں، میرے بیٹوں سے پہلے مقابلہ کروں۔ اس کا پہلا بیٹا آیا جو بالکل اسی طرح تھا، وہ بھی بڑا جوان تھا، پہلا بیٹا، بڑا بیٹا آ گیا، مقابلے کے لیے آیا۔ رجز پڑھتے تھے پہلوان جب مقابلے کرتے تھے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں۔ لیکن حضرت امام قاسم کون ہے؟ جن کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے نانا پاک کے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور حفاظت ہونی ایسے ہے کہ ہمارے خون کے قطروں سے اس دین ملت یہ خیر الملل جو ملت اسلامیہ ہے، اس کو ہمارے خون سے آبیاری ہونی ہے، ہمارا خون ان کو ملنا ہے، اور پھر یہ تن و من درخت ہوگا، یہ ان کو پتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں آ جا مقابلے میں۔ اس نے کہا میرا باپ ایسا، میرا فلاں ایسا، بہت کچھ کیا۔ آپ نے بنایا وار کر، اس نے وار کیا۔ آپ نے کہا ایک اور وار کر، وار کیا، دونوں بار وار بچ گیا، بچایا۔ فن سپاہی میں یہ فن ہوتا ہے کہ جب کوئی وار کرے تو اس کو بچا جانا بہت بڑا فن ہوتا ہے۔ تو حضرت امام قاسم نے پھر وار کیا۔ مجھے بتاؤ یہ مظلوموں کی بات ہے؟ بولو نا، اور بہادروں کی بات ہے؟ یہ حیدری کرار کے شہزادوں کی بات ہے، امام حسن مجتبی کے شہزادوں کی صورت کی بات ہے۔ اور اس سلارے عشق، وہ جو عشق لے کے چلے تھے، اس غیور عشق کا وہ ایک اس کی چمکار ہے کہ ذرا دیکھے تو صحیح کہ ہم عاشق ہیں، اور عاشق کس کے ہیں؟ نانا پاک کے عاشق ہیں، نانا کے دین کے عاشق ہیں، اور اپنے رب کے عاشق ہیں، اور باطل کے ساتھ لڑنے آئے۔ 3 بار کیا فرمایا اب حیدری وار کو سہنے کے لیے کھڑا ہو جا۔ جب حیدری نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر لگایا حضرت امام قاسم نے، آپ نے تلوار لہاری، اس کا سر اڑ کے اور پھر سر کے قدموں میں جا گرا، اور تلوار لگی، گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور تلوار زمین پہ جمی۔ کون جا کر بیان کرتا ہے یہ بھائی؟ امام قاسم۔ جوہر حیدری کا وہ نوجوان دیکھو تو شبیہ مصطفیٰ، دیکھو تو شبیہ حیدری، دیکھو تو اپنی چچا امام حسین علیہ السلام کی تصویر۔
خیمے سے ماں کہہ رہی ہے بیٹا پیچھے سر نہیں کرنا، کوئی بات نہیں ہے، آج نانے کے دین میں حرف آئے. اور یہ مائیں ہیں یار. ایک بہت بڑا مفکر لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے شہزادوں کو اپنی یہ جو آپ کی ازواج ہیں اور مستورات کو لے کے اس لیے گئے تھے کہ وہ بیٹھ کے دعا کریں کہ ہماری جرت جو ہے، جو ہمارا خون ہے، اس خون کا جو ہمارا امتحان ہے اس کو پورا اترے. حضرت امام قاسم جب اس کے دوسرے بھائی نے دیکھا وہ بھی میدان میں آ گیا، آپ نے کہا باہر کر. اسے 4 بار کرائے. جب حیدری وار ہوا تو اس کا بھی سر کٹ گیا اور گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے. تیسرا آیا اس کے ساتھ بھی یہی حشر ہوا. چوتھا آیا اس کے ساتھ بھی حشر ہوا. اب ازرق بھاگا آیا اپنے گھوڑے کے ساتھ، کہنے لگا میرے بیٹے جو کہ میں نے بڑے ناز و نیم سے پالے تھے، اے قاسم اب میں تیری گردن اتار دوں گا. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا گردنیں اترنے کا ہمیں فکر نہیں ہے، لیکن تیرے ہاتھ سے، تیرے جیسے کافر سے، یہ گندا خون کھانے والے سے، گندا رزق کھانے والے سے، تیرے سے تیری تلوار سے میں میرا سر نہیں اتر سکتا. ازرق نے وار کیا کرتا رہا، پاگل ہو گیا، حتیٰ کہ ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. امام قاسم گھوڑے سے نیچے اترے. آپ نے فرمایا پکڑ تلوار پکڑ، وہ تم ہو یہ ہم ہیں. پھر تلوار پکڑا دی، پھر وار کرنے لگا. اس نے کہا قاسم آج تک یہ تلوار جو ہے یہ اتنی چلی ہے کہ اس تلوار کے آگے رکا کوئی نہیں. اس نے کہا دیکھو چلا کس کو رہا ہے. ہمارا ایمان ہے اس تلوار سے ہمارا سر بھی قلم ہوگا. ہاں ازرق سن لے، یہ قاسم کی تلوار اب آنے لگی ہے. ایسے وار کیا کہ 2 ٹکڑے ازرق کے ہوئے اور گھوڑے کبھی لمبے 2 ٹکڑے ہو کے وہاں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اتنی آزمائشوں کے بعد، پیپروں کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وبشر الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو بشارت ہو جنت کی. میدان کرب و بلا امام علی مقام میں صبر کا مظاہرہ کیا، حتیٰ کہ امام قاسم کے اوپر 2000 بندوں نے حملہ کیا. 2000 بندوں نے تیروں سے بارش کی. تیر گھوڑے پہ آپ پہ لگے ہیں. ایک دفعہ اپنے چچا جان کے قدموں میں آ گئے ہیں. چچا جان بتائیے کہ میں پیچھے تو نہیں اٹھا، میں پیپر میں پاس ہو گیا ہوں. آپ نے بھوسا دیا. آپ نے فرمایا میرے بیٹے آج میرا بھائی حسن اور آپ کی دادی فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ میرے شہزادے میدان کرب و بلا میں نانا پاک کے دین کی کیسے حفاظت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں میدان کرب و بلا کو صحیح سمت میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.